وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں اس کے حلقہ احباب میں اضافہ ہونے لگا اور اسی حلقہ احباب میں ایک نام سعد کا تھا۔ اس کا تعلق کراچی سے تھا۔ سالار کی طرح وہ بھی امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر سالار کے برعکس اس کا گھرانہ خاصا مذہبی تھا۔ یہ سالار کا اندازہ تھا۔ سعد کی حصے مزاح بہت اچھی تھی، وہ بہت ہینڈسم بھی تھا۔ نیو ہیون میں ایک امریکی دوست کے توسط سے اس سے ملاقات ہوئی تھی اور اس کی طرف دوستی میں پہل کرنے والا سعد ہی تھا۔ سالار نے اس دوستی کو قبول کرنے میں قدر تأمل کیا، کیونکہ اسے یوں لگتا تھا جیسے سعد اور اس کے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔ سعد وہاں سے ایم فل کر رہا تھا۔ سالار کے برعکس وہ پڑھائی کے ساتھ جاب بھی کرتا تھا۔ اس کا حلیہ اس کے مذہب سے جذباتی وابستگی بتانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور مذہب کے بارے میں اس کا علم بہت زیادہ تھا۔ سالار نے زندگی میں پہلی بار کسی ایسے شخص سے دوستی کی تھی جو مذہبی تھا۔ سعد 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور دوسروں کو بھی اس کے لیے کہتا رہتا۔ وہ مختلف آرگنائزیشنز اور کلبز میں بھی بہت ایکٹیو تھا۔ سالار کے برعکس امریکہ میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا، صرف ایک دور کے چچا تھے جو کسی دوسری اسٹیٹ میں رہتے تھے۔ شاید اس لیے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ سوشل تھا۔ سالار کے برعکس وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور یہ شاید لاڈ اور پیار ہی تھا جس نے اس کے والدین کو اتنی دور تعلیم کے لیے بھیج دیا تھا، ورنہ اس کے باقی دونوں بھائی سعد کے والد کے ساتھ گریجویشن کے بعد بزنس میں شریک ہو گئے تھے۔ وہ بھی ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے کر رہتا تھا، مگر اس کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں 4 اور لوگ بھی رہتے تھے۔ ان 4 میں سے 2 عرب اور ایک بنگلہ دیشی کے علاوہ ایک اور پاکستانی تھا۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس تھے۔ سعد پہلی ملاقات میں سالار سے بہت بے تکلف ہو گیا تھا۔ سالار کے امریکی دوست جیف نے جب سعد کو سالار کی ایکڈیمک کامیابیوں کے بارے میں بتایا تو ہر ایک کی طرح سعد بھی متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ سالار کو سعد کا چہرہ دیکھ کر اور خاص طور پر اس کی داڑھی دیکھ کر ہمیشہ جلال کا خیال آتا۔ داڑھی کی وجہ سے دونوں میں عجیب سی مماثلت اور مشابہت نظر آتی۔ کئی بار دوسرے دوستوں کے علاوہ سعد ویکینڈ پر بھی اس کے ساتھ ہوتا۔ تم مسلمان ہو لیکن مذہب کے سرے سے ہی پابندی نہیں کرتے، سعد نے ایک دفعہ سالار سے کہا، اور تم ضرورت سے زیادہ مذہبی ہو؟ سالار نے جواباً کہا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس طرح تم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہتے ہو اور ہر وقت اسلام کی بات کرتے رہتے ہو، یہ کچھ اوور ایکٹنگ ٹائپ چیز ہو جاتی ہے۔ سالار نے بڑی صاف گوئی کے ساتھ کہا، تم تھکتے نہیں ہو ہر وقت نمازیں پڑھ پڑھ کر؟ یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اسے ہر وقت یاد رکھیں، سعد نے زور دیتے ہوئے کہا۔ سالار نے ایک جماہی لی، تم بھی عبادت کیا کرو، آخر تم بھی مسلمان ہو۔ سعد نے اس سے کہا، میں جانتا ہوں، اور عبادت نہ کرنے سے کیا میں مسلمان نہیں رہوں گا؟ اس نے کچھ تیکھے لہجے میں سعد سے کہا، صرف نام کا مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تم؟ سعد پلیز اس قسم کی فضول ٹاپک پر مت بات کیا کرو۔ میں جانتا ہوں تمہیں مذہب میں دلچسپی ہے، مگر مجھے نہیں ہے۔ بہتر ہے ہم ایک دوسرے کی رائے اور جذبات کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے پر کچھ ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نماز چھوڑ دو، اس طرح تم بھی مجھ سے یہ نہ کہو کہ میں نماز پڑھوں۔ سالار نے انتہائی صاف گوئی سے کہا تو سعد خاموش ہو گیا۔ مگر کچھ دنوں بعد وہ اس کے اپارٹمنٹ پر آیا۔ سالار اس کی تواضع کے لیے کچھ لانے کے لیے کچن میں گیا تو سعد بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ اس نے باتوں کے دوران فریج کھول لیا اور اس میں موجود کھانے کی چیزوں پر نظر دوڑانے لگا۔ سالار پچھلی رات ایک فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ سے اپنا پسندیدہ برگر لے کر آیا تھا، وہ فریج میں پڑا تھا۔ سعد نے اسے نکال لیا۔ اسے رکھ دو، یہ تم نہ کھانا، سالار نے جلدی سے کہا۔ کیوں؟ سعد نے مائکرو ویو کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔ اس میں پورک سور کا گوشت ہے، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ مذاق مت کرو، سعد ٹھٹک گیا۔ اس میں مذاق والی کون سی بات ہے؟ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ سعد نے جیسے پھینکنے والے انداز میں پلیٹ شیلف پر رکھ دی۔ تم پورک کھاتے ہو؟ میں پورک نہیں کھاتا، میں صرف یہ برگر کھاتا ہوں کیونکہ یہ مجھے پسند ہے، سالار نے برنر جلاتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو یہ حرام ہے اسلام میں؟ ہاں، اور پھر بھی؟ اب پھر تم وہی
تبلیغی بات شروع مت کرنا، میں صرف بورکی نہیں کھاتا، ہر قسم کا گوشت کھا لیتا ہوں، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ اب فریج کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ خیر اس میں ایسی بے یقینی والی کیا بات ہے، یہ کھانے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ وہ اب فریج میں پڑے دودھ کے پیکٹ کو نکال رہا تھا۔ ہر چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی، ساتھ کچھ تل ملایا۔ ٹھیک ہے تم زیادہ مذہبی نہ صحیح مگر مسلمان تو ہو، اور اتنا تو تم جانتے ہی ہوگے کہ پورک اسلام میں حرام ہے، کم از کم ایک مسلمان کے لیے۔ سالار خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہا۔ میرے لیے کچھ مت بنانا، میں نہیں کھاؤں گا۔ سعد یکدم کچن سے نکل گیا۔ کیوں؟ سالار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ سعد واش بیسن کے سامنے صابن سے ہاتھ دھو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سالار نے اس سے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ سعد نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ اسی طرح کلمہ پڑھتے ہوئے ہاتھ دھوتا رہا۔ سالار چبھتی ہوئی نظروں سے ہونٹ بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے سالار سے کہا، میں تو اس فریج میں رکھی کوئی چیز نہیں کھا سکتا، بلکہ تمہارے برتنوں میں بھی نہیں کھا سکتا۔ اگر تم یہ برگر کھا لیتے ہو تو اور بھی کیا کچھ نہیں کھا لیتے ہوگے۔ چلو باہر چلتے ہیں، وہاں جا کر کچھ کھاتے ہیں۔ یہ بہت انسلٹنگ ہے، سالار نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ نہیں انسلٹ والی تو کوئی بات نہیں، بس میں یہ حرام گوشت نہیں کھانا چاہتا اور تم اس معاملے میں پرہیز کے عادی نہیں ہو، سعد نے کہا۔ میں نے تمہیں یہ گوشت کھلانے کی کوشش نہیں کی، تم نہیں کھاتے اس لیے میں نے وہ برگر پکڑتے ہی تمہیں منع کر دیا، سالار نے کہا۔ مگر تم کو شاید کوئی فوبیا ہو گیا ہے، تم اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے میں نے اپنے پورے فلیٹ میں اس جانور کو پالا ہوا ہے اور رات دن انہی کے ساتھ رہتا ہوں۔ سالار ناراض سا ہو گیا۔ چلو باہر چلتے ہیں، سعد نے اس کی ناراضگی کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ باہر چل کر کچھ کھائیں گے تو میں بل پے نہیں کروں گا، تم کرو گے، سالار نے کہا۔ ٹھیک ہے میں کر دوں گا، نو پرابلم، تم چلو، سعد نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اور اگلی دفعہ تم میرے اپارٹمنٹ پر آتے ہوئے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے کر آنا، سعد نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اچھا لے آؤں گا، سعد نے کہا۔ وہ اس ویکینڈ پر جھیل کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اس کی طرح بہت سے لوگ وہاں پھر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر پھرنے کے بعد ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا، بہت لاپرواہی سے ایک آئس کریم سٹک کھاتے ہوئے۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے میں مصروف تھا جب اس کی توجہ 3 سال کے ایک بچے نے اپنی طرف مبذول کر لی۔ وہ بچہ ایک فٹ بال کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر سیاہ حجاب اوڑھے ایک لڑکی کھڑی تھی جو مسکراتے ہوئے اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں موجود بہت سے ایشینز میں سے ایک تھی مگر حجاب میں ملبوس واحد لڑکی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر اسے دیکھے گیا۔ وہ بچہ فٹ بال کو پاؤں سے ٹھوکر لگاتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے بینچ کی طرف آ گیا۔ ایک اور ٹھوکر نے بال کو سیدھا سالار کی طرف بھیج دیا۔ کسی غیر ارادی عمل کے تحت سالار نے اس طرح بیٹھے بیٹھے اپنے دائیں پاؤں میں پہنے جاگرز کی مدد سے اس بال کو روکا اور پھر پاؤں ہٹایا نہیں بلکہ اسی طرح فٹ بال پر ہی رکھے رکھا، مگر اس بار اس کی نظر اس لڑکی کی بجائے اس بچے پر تھی جو تیز رفتاری سے اس بال کے پیچھے اس کی طرف آیا تھا۔ اس کے بالکل پاس آنے کی بجائے وہ کچھ دور رک گیا، شاید وہ توقع کر رہا تھا کہ سالار بال کو اس لڑکے کی طرف لڑکا دے گا، مگر سالار اسی طرح فٹ بال پر ایک پاؤں رکھے بائیں ہاتھ سے آئس کریم کھاتے ہوئے دور کھڑی اس لڑکی کو دیکھتا رہا۔ شاید اسے توقع تھی کہ اب وہ قریب آئے گی۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ دیر تک سے فٹ بال نہ چھوڑتے دیکھ کر وہ لڑکی کچھ حیرانی سے آگے کی طرف آئی۔ یہ فٹ بال چھوڑ دیں، اس نے قریب آ کر بڑی شائستگی سے کہا۔ سالار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے فٹ بال سے اپنا پاؤں اٹھایا اور وہیں بیٹھے بیٹھے فٹ بال کو ایک زوردار کک لگائی۔ فٹ بال اڑتے ہوئے بہت دور جا گری۔ کک لگانے کے بعد اس نے اطمینان سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اب سرخ ہو رہا تھا جبکہ وہ بچہ ایک بار پھر اس فٹ بال کی طرف بھاگتا جا رہا تھا جو اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لڑکی نے زیر لب اس سے کچھ کہا اور پھر واپس مڑ گئی۔ سالار اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو سن یا سمجھ نہیں سکا، مگر اس کے سرخ چہرے اور تاثرات سے وہ یہ اندازہ بخوبی لگا سکتا تھا کہ وہ کوئی خوشگوار الفاظ نہیں تھے۔ اسے اپنی حرکت پر شرمندگی بھی ہوئی، مگر جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ وہ لڑکی امامہ سے مشابہت رکھتی تھی۔ وہ لمبے سے سیاہ کوٹ میں سیاہ حجاب اوڑھے ہوئے تھی، دراز قد اور بہت دبلی پتلی تھی، بالکل امامہ کی طرح۔
اس کی سفید رنگت اور سیاہ آنکھیں بھی اسے امامہ جیسی ہی محسوس ہوئی تھیں۔ امامہ میں بہت لمبی چوڑی چادر میں خود کو چھپائے رکھتی تھی اور وہ حجاب نہیں لیتی تھی، مگر اس کے باوجود اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اسے اس کا خیال آیا تھا اور لاشعوری طور پر اس نے وہ نہیں کیا جو وہ لڑکی چاہتی تھی۔ شاید اسے کسی حد تک یہ تسکین ہوئی تھی کہ اس نے امامہ کی بات نہیں مانی، مگر وہ امامہ نہیں تھی۔ آخر کیا ہو رہا ہے مجھے اس طرح؟ تو اس نے حیران ہوتے ہوئے سوچا۔ وہ جیب میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ سگریٹ کے کش لیتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اپنے بچے کو فٹ بال کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سالار اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے علاوہ ہر شے سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ اس رات وہ کافی دیر تک امامہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے اور جلال انصر کے بارے میں اسے یقین تھا اب تک وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے، کیونکہ اپنا نکاح نامہ سکندر سے حاصل کرنے کے بعد وہ یہ جان چکی ہوگی کہ طلاق کا حق پہلے ہی اس کے پاس تھا۔ اسے اس سلسلے میں سالار کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جاننے کے باوجود کہ جلال انصر اس کے کہنے پر بھی امامہ سے شادی پر تیار نہیں ہوا تھا، اسے پھر بھی نہ جانے کیوں یہ یقین تھا کہ جلال انصر ایک بار امامہ کے پاس پہنچ جانے پر انکار نہیں کر سکا ہوگا، اس کی منت سماجت پر وہ مان گیا ہوگا۔ امامہ اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت تھی اور امامہ کا خاندان ملک کے طاقتور ترین خاندانوں میں سے ایک تھا۔ کوئی احمق ہی ہوگا جو جلال انصر جیسی حیثیت رکھتے ہوئے امامہ کو سونے کی چڑیا نہ سمجھتا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے وہ واقعی امامہ کی محبت میں مبتلا ہو۔ جو بھی تھا، اسے یقین تھا کہ وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے اور پتہ نہیں کس طرح ہاشم مبین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر چھپنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہاشم مبین نے اب تک انہیں ڈھونڈ نکالا ہو۔ مجھے پتہ تو کرنا چاہیے اس بارے میں، اس نے سوچا، اور پھر اگلے لمحے خود کو جھڑکا۔ فار گاڈ سیک سالار، دفع کرو اسے، جانے دو، کیوں خواہ مخواہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ یہ جان کر آخر کیا مل جائے گا کہ ہاشم مبین اس تک پہنچے ہیں یا نہیں؟ اس نے بے اختیار خود کو جھڑکا، مگر اس کا تجسس ختم نہیں ہوا۔ واقعی میں نے یہاں آنے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ ہاشم مبین اب تک اس تک پہنچے ہیں یا نہیں؟ اسے حیرانی ہو رہی تھی۔ میرا نام وینس ایڈورڈ ہے، وہ لڑکی اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس وقت لائبریری کی بک شیلف سے ایک کتاب نکال رہا تھا جب وہ اس کے قریب آئی تھی۔ سالار سکندر، اس نے وینس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میں جانتی ہوں تمہیں تعارف کی ضرورت نہیں ہے، وینس نے بڑی گرم جوشی سے کہا۔ سالار نے اسے یہ نہیں کہا کہ اسے بھی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی کلاس کے 50 لوگوں کو ان کے نام سے جانتا اور پہچانتا تھا۔ نہ صرف یہ، بلکہ وہ بریف بایو ڈیٹا بھی بغیر اٹکے کسی غلطی کے بتا سکتا تھا، جیسے وہ اس وقت وینس کو یہ بتا کر حیران کر سکتا تھا کہ وہ نیو جرسی سے آئی تھی۔ وہاں وہ سال ایک ہیوریج کمپنی میں کام کرتی رہی تھی۔ اس کے پاس مارکیٹنگ میں ایک ڈگری تھی اور وہ اب دوسری ڈگری کے لیے وہاں آئی تھی، اور وہ اس سے کم از کم 6-7 سال بڑی تھی۔ اگرچہ اپنے قد و قامت سے سالار اس سے بہت بڑا لگتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت اپنے بیچ میں سب سے کم عمر تھا۔ اپنے بیچ میں صرف وہی تھا جو کسی قسم کی جاب کیے بغیر سیدھا MBA کے لیے آیا تھا، باقی سب کے پاس کہیں نہ کہیں کچھ کام کرنے کا تجربہ تھا۔ مگر اس وقت وینس کو یہ سب کچھ بتانا اسے خوش فہمی کا شکار کرنے کے مترادف تھا۔ اگر میں آپ کو کافی کی دعوت دوں تو، وینس نے اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا، تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ تو پھر چلتے ہیں، کافی پیتے ہیں۔ سالار نے کندھے اچکائے اور کتاب کو دوبارہ شیلف میں رکھ دیا۔ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر وہ دونوں تقریباً آدھ گھنٹے تک ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ یہ وینس کے ساتھ اس کی شناسائی کا آغاز تھا۔ سالار کے لیے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات بڑھانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، وہ یہ کام بہت آسانی سے کر لیا کرتا تھا۔ اس بار مزید آسانی یہ تھی کہ پہل وینس کی طرف سے ہوئی تھی۔ 3-4 ملاقاتوں کے بعد اس نے ایک رات وینس کو اپنے فلیٹ پر رات گزارنے کے لیے انوائٹ کر لیا تھا، اور وینس نے کسی تامل کے بغیر اس کی دعوت قبول کر لی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے بعد اکٹھے بہت سی جگہوں پر پھرتے رہے۔ سالار کے فلیٹ پر ان کی واپسی لیٹ نائٹ ہوئی تھی۔ وہ کچن میں اپنے اور اس کے لیے گلاس تیار کرنے لگا، جبکہ وینس نے بے تکلفی سے ادھر ادھر پھرتے ہوئے اس کے اپارٹمنٹ کا جائزہ لیا۔ پھر وہ اس کے قریب آ کر کاؤنٹر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بہت اچھا اپارٹمنٹ ہے تمہارا،
میں سوچ رہی تھی کہ تم اکیلے رہتے ہو تو اپارٹمنٹ کا حلیہ خاصا خراب ہوگا، مگر تم نے تو ہر چیز بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی ہے۔ تم ایسے ہی رہتے ہو یا یہ اہتمام خاص میرے لیے کیا گیا ہے؟ سالار نے ایک گلاس اس کے آگے کر دیا۔ میں ایسے ہی رہتا ہوں، کرینے اور طریقے سے۔ اس نے گھونٹ بھرا اور گلاس دوبارہ کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے وہ وینس کے قریب چلا آیا۔ اس نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وینس مسکرا دی۔ سالار نے اسے اپنے کچھ اور قریب کیا اور پھر یکدم ساکت ہو گیا۔ اس کی نظریں وینس کی گردن کی زنجیر میں جھولتے اس موتی پر پڑی تھیں جسے آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ سردی کے موسم کی وجہ سے وینس بھاری بھرکم سویٹرز اور جیکٹس پہنا کرتی تھی۔ اس نے ایک دو بار اس کے کھلے کالر سے نظر آنے والی اس زنجیر کو دیکھا تھا، مگر اس زنجیر میں لٹکا ہوا وہ موتی آج پہلی بار اس کو نظر میں آیا تھا، کیونکہ آج پہلی بار وینس ایک گہرے گلے کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ اس شرٹ کے اوپر ایک سویٹر پہنے ہوئے تھی جسے اس نے سالار کے اپارٹمنٹ میں آ کر اتار دیا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ ایک جھماکے کے ساتھ وہ موتی اسے کہیں بہت پیچھے کسی اور کے پاس لے گیا تھا۔ مسا کرتے ہاتھ اور انگلیاں، ہاتھ اور کلائی سے کوہنی تک کا سفر، انگلیاں آنکھوں سے پیشانی سے سفید چادر کے نیچے سیاہ بالوں پر پھسلتے ہوئے ہاتھ۔ امامہ کی گردن کے گرد موجود زنجیر تنگ تھی، اس میں لٹکنے والا موتی اس کی ہنسلی کی ہڈی کے بالکل ساتھ جھولتا تھا۔ زنجیر تھوڑی سی بھی لمبی ہوتی تو وہ اسے نہ دیکھ پاتا۔ اس رات وہ بہت تنگ گلے کی شرٹ اور سویٹر میں ملبوس تھی۔ اس موتی کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ دیر کے لیے مفلوج ہو گیا۔ وہ اسے کس وقت یاد آئی تھی؟ اس نے موتی سے نظریں چرانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی رات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وینس کو دیکھ کر دوبارہ مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی، مجھے تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت لگتی ہیں، مجھے تمہاری آنکھوں سے گھن آتی ہے۔ کسی آواز نے اسے ایک چابک مارا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ وینس کے وجود سے اپنے بازو ہٹاتے ہوئے وہ چند قدم پیچھے مڑا اور کاؤنٹر پر پڑا ہوا گلاس اٹھا لیا۔ وینس ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ چند قدم آگے بڑھ کر آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ تشویش سے پوچھا۔ سالار نے کچھ کہے بغیر ایک ہی سانس میں خالی کیا۔ وینس اس کا جواب نہ دینے پر اب کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وینس میں اس کی دلچسپی ختم ہونے میں صرف چند منٹ لگے تھے۔ وہ نہیں جانتا اسے کیوں اس کے وجود سے الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے ایک نائٹ کلب میں اس کے ساتھ ڈانس کرتا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ بے حد خوش تھا۔ اب چند منٹوں میں سالار نے اپنے کندھے جھٹکے اور سنک کی طرف چلا گیا۔ وہ اپنا گلاس دھونے لگا۔ وینس دوسرا گلاس لے کر اس کے پاس چلی آئی۔ سالار نے اس سے گلاس لے لیا۔ وہ اپنے سینے پر دونوں بازو لپیٹے اس کے بالکل پاس کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ سالار کو اس کی نظروں سے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ گلاس کو شیلف پر رکھتے ہوئے اس نے وینس سے کہا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بالواسطہ طور پر اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وینس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سالار کا رویہ بے حد توہین آمیز تھا۔ وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی اور پھر تیزی کے ساتھ اپنا سویٹر اور بیگ لے کر اپارٹمنٹ کا دروازہ دھماکے سے بند کر کے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وینس اور امامہ میں کہیں کسی قسم کی کوئی مشابہت نہیں تھی۔ دونوں کی گردنوں میں موجود موتی بھی بالکل ایک جیسا نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس وقت اس کے گردن میں جھولتے اس موتی کو دیکھ کر بے اختیار وہ یاد آئی تھی۔ کیوں؟ اب پھر کیوں؟ آخر اس وقت کیوں؟ وہ بے حد مشتعل ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی رات خراب ہو گئی تھی۔ اس نے سینٹر ٹیبل پر پڑا ہوا ایک کرسٹل کا گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے اسے دیوار پر دے مارا۔ ویکینڈ کے بعد وینس سے اس کی دوبارہ ملاقات ہوئی، لیکن وہ اس سے بڑے روکھے اور اکھڑے ہوئے انداز میں ملا۔ یہ اس سے تعلقات شروع کرنے سے پہلے ہی ختم کرنے کا واحد راستہ تھا۔ اسے ہر اس عورت سے جھنجھلاہٹ ہوتی تھی جو اسے کسی بھی طرح سے امامہ کی یاد دلاتی، اور وینس ان عورتوں میں شامل ہو گئی تھی۔ وینس جو اب اس کی طرف سے کسی معذرت اور اگلی دعوت کا انتظار کر رہی تھی، وہ اس کے اس رویے سے بری طرح دل برداشتہ ہوئی۔ ییل میں یہ اس کا پہلا افیئر تھا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ آنے والی اقساط کو بر وقت دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور اپنے ویلیوبل کمنٹس ضرور دیجیے گا۔
کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔